موضوع الدرس الاقتداء بالأسوة الحسنة لإبراهيم عليه السلام، سورة الممتحنة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي واتباعه الذين آمنوا معه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر و تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے بندے مومنین کو، جن کو حکم دیا تھا کہ کافروں سے عداوت ہو، کافروں سے دوری ہو، کافروں سے تبری ہو، ان سے کسی قسم کا تعلق نہ ہو۔ اب ان کے لیے ہدایت ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے قابل اقتداء سیدنا ابراہیم اور ان پر ایمان لانے والوں کا طریقہ ہے۔ وَأَتْبَاعَهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ أَيْ تَبَرَّأْنَا مِنْكُمْ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری، تمہاری عبادت سے، تمہارے عقیدے سے، تمہارے معاملات سے۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ أَيْ بِدِينِكُمْ وَطَرِيقَتِكُمْ، اور جن کو تم عبادت کرتے ہو ہم اس سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تمہارے اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں، اور ہم تمہارے دین اور تمہارے طریقے سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، یعنی وَقَدْ شَرَعَتِ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ مِنَ الْآنِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَا دُمْتُمْ عَلَىٰ كُفْرِكُمْ وَنَحْنُ أَبَدًا نَتَبَرَّأُ مِنكُمْ وَنُبْغِضُكُمْ۔ اب تمہارے ہمارے درمیان کھلی دشمنی ہے، واضح دشمنی ہے۔ اگر جب تک تم اپنے کفر پہ رہو گے تو ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے دور ہیں۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ الی ان توحدوا اللہ وتعبدوہ وحدہ لا شریک لہ وتخلؤوا ما تعبدون معہ من الاوثان والانداد، حتیٰ کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کرو، صحیح معنوں میں خالص اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کسی اصنام، کسی انداد کو شریک نہ کرو۔
وقوله تبارك وتعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيه. اب اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کی قوم میں اقتدا ہے، ہاں مگر اس مسئلے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش مانگی. فإنه إنما كان عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کی بخشش مانگنا جو ہے وہ ایک حد تک تھا، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو حضرت ابراہیم بری ہو گئے. وذلك وأن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه. چونکہ بہت سارے ایمان والے جن کے والدین کفر اور شرک میں مر گئے تھے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے اور حجت پکڑتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت مانگی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی یہ آیات اتاری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. اللہ نے فرمایا کہ ما کان للنبی، پیغمبر یا ان پہ ایمان والوں کو لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اپنے مشرکین رشتہ داروں کی دعا کریں، ان کی مغفرت چاہیں، جبکہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جہنمی ہیں. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. حضرت ابراہیم کی بخشش مانگنا ایک وقت تک تھا، جب واضح ہو گیا کہ ان کا باپ کفر پہ ہے تو آپ نے اس سے برات کا اعلان فرما دیا. وقال تعالی فی هذه الآیۃ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء أي ليس لكم في ذلك أسوة في الاستغفار للمشركين. یعنی کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے تم اللہ سے بخشش نہیں مانگ سکتے. هكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل حيان والضحاك وغير واحد. ثم قال تعالى مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه إن فارقوا قومه وتبرؤوا منهم فلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه. اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور ان پر ایمان والے جب اپنی مشرک قوم سے علیحدہ ہو گئے، جدا ہو گئے، بری ہو گئے، اب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی. فقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك وإليك المصير المعاد في الدار والآخرة. کہ یا اللہ ہم آپ پر ہی آسرا کرتے ہیں، سارے امور کے اندر اور تمام معاملات ہمارے آپ کے سپرد ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. قیامت والے دن ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. قال مجاہد معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك ويقولوا لو كان هؤلاء إلى حق ما أصابهم بهذا. یا اللہ ہمیں آزمائش نہ بنانا. کافروں کے لیے کیا مانا؟ یعنی یہ ہم پر کافروں کو غالب نہ کر دینا یا اپنی طرف سے ہم پر عذاب نہ نازل فرما دینا، کیونکہ اگر آپ نے عذاب کیا تو کافر کہیں گے دیکھو اگر یہ حق پہ ہوتے تو ان پہ عذاب نہ آتا. وَقَذَا قَالَ الضَّحَاكُ وَقَالَ قَتَادَةُ لَا تُظْهِرْهُمْ عَلَيْنَا فَيَفْتَنُوا بِذَلِكَ وَيَرَوْنَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا ظَهَرُوا عَلَيْنَا لِحَقٍّ هُمْ عَلَيْهِ. حضرت قتادہ فرماتی ہیں ان کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ مشرکوں کو، کافروں کو ہم پہ غالب نہ کر دینا، اگر آپ نے غالب کیا تو وہ سمجھیں گے کہ ہم جو ہے حق پہ نہیں ہیں. واختاروا ابن جریر وقال علی ابن ابی طلحہ عباس لا تسلطهم علینا فیفتنوننا. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے دشمنوں کو ہم پر مسلط نہ کر دینا، ہم پہ غالب نہ کر دینا کہ پھر وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈال دیں.
وقوله تبارك وتعالى واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. اے واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنا بما بيننا وبينك. یا اللہ جو ہمارے گناہ ہیں اگر غیروں سے متعلق ہیں تو ان پہ پردہ ڈال دے، جو آپ کے درمیان میں ہیں معافی عطا فرما دے. انک انت العزیز، آپ ہی غالب ہیں. الذی لا یضام اللہ بجنابک، جو آپ کا سہارا لیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. الحکیم فی اقوالک و افعالک، اور آپ حکمت والے ہیں اپنے تمام اقوال و افعال کے اندر. والشرع و قدرک، اور آپ کی شریعت، آپ کی تقدیر، ہر چیز جو ہے اللہ کی حکمت کے مطابق ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وہذا تاکید لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم ایضا لأن هذه الاسوۃ المثبتۃ هنا هي الاولى بعینها. اب اللہ نے دوبارہ تاکید فرما دی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر تاجیج الی ذلک لکل مومن باللہ والمعاد، یعنی یہ مسلمانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ جس کا بھی اللہ آخرت پہ ایمان ہے وہ کسی غیر پہ کیسے بھروسہ کر سکتا ہے. فقوله تعالی وَإِن يَتَوَلَّ عَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور اگر تم اعراض کرو گے، اللہ کی شریعت کو نہیں مانو گے، تو اللہ تو غنی ہے، اس کو تو کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. كقوله تبارک و تعالی وَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم سارے زمین والے بھی کفر کرو اللہ کو کوئی نقصان نہیں. فقال علی بن ابی طالب الغنی الذی قد کمل فی غناہ واللہ، غنی اس کو کہتے ہیں جو اپنے غنا میں کامل ہو اور یہ اللہ کی ذات ہے. هذه صفۃ لا تنبغي الا له ليس له كفوا وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار. اب مفسر فرماتے ہیں یہ صفت صرف اللہ کی ہے اور کوئی اس کی تشبیہ نہیں کر سکتا کہ اس کی صفت ہے کہ لیس کمثلہ شیء سبحان اللہ الواحد القہار. الحمید المستعمل الى خلقہ المحمود فی جمیع اقوالہ وافعالہ لا الہ غیرہ ولا رب سواہ. اسی کی ذات جو ہے وہ ایک ہے اور سب پہ غالب ہے، تمام محامد کا حقدار ہے اور اپنی مخلوق پر بھی رحمت فرمانے والے ہیں، اور ان کے جمیع اقوال افعال جو ہیں وہ بالکل پسندیدہ ہیں. لا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ولا رب سوا ہو، اور اس کے سوا کوئی رب نہیں، وہی رب العالمین ہے. تو ان آیات میں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے ایک اصول اور قاعدہ بیان فرما دیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے رسول پہ، اللہ کے قرآن پہ، اللہ کی شرائع پہ، اوامر پہ، نواہی پہ، وہ کبھی کسی کافر سے دلی تعلق نہیں رکھ سکتے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ دو ضدین جو ہوتے ہیں وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. دیکھیں نا، رات اور دن یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات. اب یہ دونوں ہو جائیں گے، دن بھی ہے رات بھی ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اسی طرح حق اور باطل کٹھے نہیں ہو سکتے، ضد ہیں. اسی طرح صدق اور کذب، جھوٹ اور سچ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. بھئی یا جھوٹ ہے تو پھر سچ نہیں، اور اگر سچ ہے تو پھر جھوٹ نہیں. تو جن لوگوں کا اللہ سے محبت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، دین اسلام سے محبت ہو، ان کے دل میں کافروں کی محبت جمع کیسے ہو سکتی؟ یہ تو ضدین ہیں، ضدان لا یجتمعان.
اسی لیے اس مرحلے میں سب سے کامیاب جماعت جو تھی وہ اصحابہ رسول اللہ کی. یاد کہ صحابہ جب ایمان لے آئے انہوں نے اپنے کافر رشتہ داروں سے ہر قسم کی برات اختیار کی، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا کہ بھائی کافر ہیں، مقابلے پہ. اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی ہے میں رعایت کر جاؤں. یعنی یہ ایمان تھا کہ جب ایمان پہ جم گئے اب کافر سے کوئی تعلق. حالانکہ جنگ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگی قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور نرمی فرمائیں، احسان فرمائیں، کچھ ہیں بہرحال ان کو بہت مار مل چکی ہے، اب جو بچے ہوئے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ قرابت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے. اگر یہ فدیہ دے دیں تو مسلمانوں کی مالی مدد بھی ہو جائے گی اور ان پہ بھی احسان ہو جائے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے پوچھا تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ حکم تو وہی ہے جو آپ فرمائیں گے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ مجھے حکم دیں، حضرت علی کو حکم دیں کہ سب ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ دیں. جب یہ کافر ہیں تو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے، ان سے کیا مہربانی. تو اسلام کا تقاضا ہی. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے پھر صحابہ کو کیسے کامیاب فرمایا. سرکار دو عالم کی زندگی میں کافی حولان مکہ جو تھا فتح ہو گیا. مکہ فتح ہو گیا، طائف، حنین، عرب، بدر، جحفہ، اسی طرح خیبر، تبوک، یہ سب فتح ہو گئے. جب خلفائے راشدین کا دور آیا تو انہوں نے تو کیسر و کسرا کی سپر پاوروں کو پاؤں تلے رون ڈالا. یعنی یہ ایمان کی وہ پختگی تھی جس نے صحابہ کو کامیاب کیا. یہ دور چلتا آیا جیسے جیسے ہم سرکار دو جہاں سے دور ہوتے گئے ہمارے اندر وہ ایمان کمزور ہوتا گیا. اب کفار کے ساتھ دوستیاں بھی ہونے لگی، کفار سے محبت اور پینگیں بھی بڑھائی گئیں، بلکہ اللہ نہ کرے مسلمان کافروں کے غلام بن گئے، ان کے فرما بردار بن گئے، ان کے تابع دار بن گئے. بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے گدی نشین جو تھے بک گئے. اس کا انجام یہ نکلا کہ آج ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ کار مذلت میں ہے، ایک امتحان میں پڑا ہوا ہے اور کفر اس پر مسلط. پورے عالم پہ نظر دوڑائیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ہر جگہ خون مسلم کی ارزانی ہے، ہر جگہ مسلمانوں پہ الزام ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو نعوذ باللہ ذلیل کیا جاتا ہے. کبھی انبیاء کے کارٹون بنائے جاتے ہیں کہ کیا ان میں کوئی غیرت ہے یا ختم ہو گئی. کبھی فلمیں بنا کے پیغمبروں کے کردار دکھلائے جاتے ہیں، صحابہ کے کردار دکھلائے جاتے ہیں. کبھی مسجدیں گرائی جاتی ہیں، کبھی قرآن کے اوراق کو پاؤں میں روندا جاتا ہے، کبھی کمپنیاں ایسے جوتے بناتی ہیں کہ ان کے تلے نیچے جو ہے اللہ کا لفظ لکھ دیتی ہیں. کبھی کمپنیاں جو ہیں ایسے انڈر ویئر بناتی ہیں کہ ان پہ کلمہ لکھ دیتی ہیں.
یہ سارے ان کے ٹیسٹ ہیں، ہمیں انجیکشن لگا کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کچھ ہے یا مردہ قوم ہے، ختم۔ اور ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے دل سے ایک محلے پہ، اپنے محلے پہ نظر ڈالیں، اگر 1000 آدمی کی آبادی ہے تو مسجد میں 200 بھی نہیں آتا۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں انتخابی تقریروں میں تقریریں کر رہا تھا تو ایک جگہ میں بڑے جوش خطابت میں کہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا ہم اسلام نافذ کریں گے، ہم قرآن نافذ کریں گے، قرآن کا قانون ہوگا اور زانی کو درے لگیں گے، زانی کو رجم ہوگا، شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے، بے حیائی نہیں ہوگی، عریانی نہیں ہوگی، فلمیں نہیں ہوں گی، حرام نہیں ہوگا۔ میرے سامنے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہو، داڑھی والا سفید، وہ ایسے بڑے طنز سے سر ہلا، میری بات سنے اور سر ہلائے ایسے جیسے مجھ پہ طنز کر رہا ہو۔ شاہ جی پر میں نے ادھر دیکھنا چھوڑ دیا کہ ایک خطیب کا ایک مزاج ہوتا ہے، کوئی اور بات ہو جائے اس کا دماغ تو کیا۔ جب تقریر ختم ہوئی تو مجھے غصہ تھا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بابا کیا بات ہے؟ اس نے کہا شاہ جی آپ جو فرما رہے تھے نا کہ اللہ نے اگر ہمیں اقتدار دے دیا ہم اسلام نافذ کریں گے، قرآن نافذ کریں گے، امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا، شراب بند ہوگا، زنا بند ہوگا، کوڑے ہوں گے، رجم ہوگی۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ تم بھی الیکشن جیت گئے، انشاءاللہ تمہاری ضمانت ہی ضبط ہوگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ووٹ تو انہوں نے دینا ہے جو دانی ہیں، جو شرابی ہیں، ان کو تو آپ بند کریں گے، پاگل ہو گئے ہیں کہ تمہیں بنائیں گے۔ انہوں نے کہا یہی تو ووٹر ہیں جو شرابیں پی رہے ہیں، جو ہلے گلے کر رہے ہیں، جو پتنگیں اڑا رہے ہیں، جو ہندوؤں کے کپڑے پہن رہے ہیں، ہندو والی رسومات کر رہے ہیں، تو ان کو ووٹ دیں گے جو ان کے حکم پہ چلیں گے۔ اگر یہ ناچ کرتے ہیں اس کو بنائیں گے جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈانس کرے۔ یہ ایک کتا رکھتے ہیں اس کو بنائیں گے جو 2 کتے رکھتا ہو۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو شاہ جی فرماتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں شاہ جی میں دیہاتی آدمی ہوں، ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، اور بالکل ایک چھوٹا سا کاشتکار ہوں۔ میں آپ کو ایک نتیجہ، ایک پول، ایک سروے کا نتیجہ بتاتا ہوں، آپ ہر علاقے میں سروے کر لیں کہ اس محلے کی آبادی ہے مثلا 1000، آپ دیکھیں مسجد میں کتنے آتے ہیں، وہ آئے گا مثلا 100، یہ 100 آپ کا ووٹر ہے، باقی آپ کے خلاف ہے۔ تو اس لیے جب یہ عالم ہو جائے گا تو اب ہمارے ہاں تو وہی وقت آ گیا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آنکھیں بند کر کے ذرا غور کریں، صدق رسول اللہ، میرے مدنی نے سچ فرمایا کہ لم یبقى من الاسلام الا اسمہ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، ایک وقت آئے گا اسلام کا نام رہے گا، قرآن لکھا ہوا ہوگا بس۔ اسی طرح حضور پاک نے ایک اور منظر بیان کیا، فرمایا اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاؤكم وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن بَطَنِهَا۔ حضور نے فرمایا جب تمہارے حاکم اچھے ہوں، تمہارے غنی سخی ہوں، اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہوں، پھر دنیا میں رہنا بہتر ہے۔ فرمایا کہ اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حاکم شریر اور شرابی اور زانی لوگ بن جائیں اور غنی تمہارے بخیل بن جائیں،
وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، پھر مر جانا زیادہ بہتر۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے ایمان سے سوچیں کہ جہاں ہمارا یونین کونسل کا شریف آدمی تو یونین کونسل کا ممبر بھی نہیں بن سکتا، اور کیا کرے گا؟ وہ تو اپنی ٹاؤن کا کاؤنسلر نہیں بن سکتا ہے، چیزیں ہے کہ وہ ایم پی اے یا ایم این اے بنے گا اور تمہارے کام کرے گا۔ کون آئیں گے؟ وہی وڈیرے، وہی ظالم، وہی راشی جو پیسہ پانی کی طرح بہا سکتے ہوں۔ اور آپ ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں کہ آج ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ عورتوں کے سپرد ہیں یا نہیں ہیں۔ بڑے سے بڑا مولوی ہو نا جی، بڑے سے بڑا پیر ہو، بیوی اڑ جائے کہ میں لڑکی کا رشتہ اپنے رشتہ داروں میں کروں گی، ہم مولوی صاحب بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہی ہوگا جو بیوی چاہے گی۔ بیوی کے رشتہ دار گھر میں آ جائیں تو جناب مختلف ڈشز تیار ہوں گی، کھانے لگیں گے، اور خامن کا کوئی رشتہ دار آ جائے تو ایسے منہ بن جائے گا جیسے کوئی چہرے پہ کالک ملتی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ آج ہر مقام پہ جی عورت مساوات چاہتی ہے، ہر معاملے میں برابر ہے، فٹ بال میں، ہاکی میں، کرکٹ میں، وزارتوں میں، ایم این اے شپ میں، ایم پی، یہ برابری ہو رہی۔ اور اس کا انجام کیا ہے؟ ایمان سے کہیں کہ کیا ہوتا ہے جس اسمبلی میں عورتیں ہوتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے جب ان کے ساتھ معاوضہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، یا وہ جب بگڑنے میں آ جاتی ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ مجھے خود یاد ہے کہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے رکن یمانی کے پاس ہم بیٹھے تھے، کہنے لگے مکی صاحب میں سوچتا رہتا تھا کہ یا اللہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ قرآن حدیث پڑھانے والا میں بندہ اور کہاں اسمبلی۔ میری زندگی قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے گزر گئی، اور آج ہم اسمبلی میں داڑھی اور جبہ دستار کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر ایک عورت بیٹھی ہے، ادھر ایک عورت بیٹھی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، بال کٹے ہوئے ہیں، ہم کہاں جائیں جناب؟ کتنی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھے؟ میں حیران ہوں کہ مجھے کس گناہ کی اللہ نے سزا دی۔ یہ تو پھر جب قادیانیت کا مسئلہ آیا پارلیمنٹ میں، اور اس میں اللہ نے ہمیں سرکار دو جہاں کی ختم نبوت کے اعزاز کے لیے جنگ لڑنے کا موقع دیا اور ہم کامیاب ہوئے، پھر میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، شاید اسی لیے بھیجا تھا، اب ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، جب تک کفر سے محبت ہوگی مسلمان کبھی کامیاب نہیں، جب تک کفر پہ سہارا ہوگا مسلمان کبھی کامیاب نہیں۔ رحمت دو عالم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ حضور پاک آرام فرما رہے تھے ایک درخت کے نیچے، سفر میں صحابہ دور 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 دور، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، تو ایک کافر جو تھا، دشمن جو تھا، وہ چھپا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک جو تھی درخت پہ لٹکا دی، درخت کے نیچے سو گئے۔ اس کو موقع ملا کہ صحابہ تو بہت دور دور ہیں، اس نے جلدی سے تلوار نکالی اور اس کے بعد آواز دی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کون تمہیں میری اس تلوار سے بچا سکتا ہے؟ بلاؤ جن کو بلانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی پریشانی کے فرمایا اللہ، کہ میرے بچانے والا اللہ ہے، بندہ تو نہیں۔
تو اس لفظ میں اتنا جلال تھا کہ کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، گر گئی. حضور نے تلوار اٹھائی، میں اب بتاؤ میں یمناؤ کا منی، تمہیں کون بچائے گا؟ تو جب یہ عالم ہو کہ اللہ کے سوا کسی پہ نظر ہی نہیں ہے نا، اللہ بس، سرکار غار میں بیٹھے ہیں، دشمن اوپر کھڑے ہیں، سیدنا ابو بکر گھبرا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر کیوں گھبراتے ہو؟ ان اللہ معنا، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے. تمام احزاب جمع ہو کے مدینہ منورہ کو گھیر لیتے ہیں، خندق ہے درمیان کے اندر، اور مدینہ پاک کے جو یہودی ہیں، منافق ہیں، وہ بھی دشمن ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے رات کو جب دعا کی کہ یا اللہ، ہر طرف سے کفار کی طاقت نے ہمیں گھیر لیا ہے، پورے مدینے کو گھیر لیا ہے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، علیک توکلنا، تو اللہ نے حکم دیا، ہوا چلی، کافروں کے پورے لشکر کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو اس لیے اللہ نے ہمیں بتلایا کہ تم حضور کے طریقے پہ چلو، تم سیدنا ابراہیم کے طریقے پہ چلو. باقی ہے مشرک کے لیے دعا. یاد رکھو، اگر کافر مشرک زندہ ہے دعا مانگ سکتے ہو کہ اللہ اس کو اسلام نصیب کر، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. لیکن اگر کافر کفر پہ مر گیا ہے اب دعا مانگنا منع ہے، اب تو جہنمی ہے، اس کے لیے دعا کا کوئی تصور ہی نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ حضرت نوح، حضرت لوط کی بیویاں کافرہ تھیں، کانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا فخانتاہما، خیانت کی، کفر کیا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء، اللہ کے سوا کوئی پیغمبر ان کو جہنم سے نہ چھڑا سکے. تو اس لیے اپنے عقیدوں کو درست کر لیں اور اپنے قبلے کی سمت جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. مسلمان کی نجات قرآن میں ہے، مسلمان کی نجات اتباع سنت محمد مصطفیٰ میں ہے، مسلمان کی کامیابی اتباع صحابہ میں ہے. مسلمانوں کی کامیابی اپنے دل میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت کے سوا کسی کو جگہ نہ دیں، خالص اللہ پہ بھروسہ کریں. دکھ ہے، سکھ ہے، خوشی ہے، غم ہے، ہر حال میں مومن کا عقیدہ ہو کل نہیں یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا ہوا مولانا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے لکھا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا ناصر ہے، وہی ہمارا والی ہے، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ہم ایمان لانے والے ہیں. اور جب یہ عقیدے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کی تمام مخلوق جو ہے اللہ اپنے بندے کے تابع کر دیتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کر دوں. مثلاً آپ نے دیکھا ہے کہ بعض علماء ہیں، بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، کیسے ساری دنیا ان کے دروازے پہ پڑی ہے، ہاتھ ملانے کے لیے ترستے ہیں، زیارت کرنے کے لیے ترستے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی خواہشات کو مٹا ڈالا ہے اور اپنے دل میں اللہ کا ڈیرا لگا دیا ہے تو اب وہ جو اللہ کے کمالات، اللہ کی صفات ہیں، ان کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں پھر میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی محبت پر میں لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہوں. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں فرشتے کو حکم دیتا ہوں اعلان کر دو کہ اے دریا کی مچھلیوں، اے پرندوں، اے طیور، اے حشرات، اے حیوانات، فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تم سب اس کے لیے دعا کرو. وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ تم اپنی نظروں کو غیر محرم کے دیکھنے سے بچا لو تو پھر ہر نظر تیری غلام ہوگی، اور جب تم غیروں پہ نظر ڈالتے رہو گے پھر تیری کوئی دھیلے کی بھی عزت نہیں ہوگی.
نماز کیوں؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ ٹھنڈے دل سے سوچو. اللہ چلو کہتے تھے بھائی اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے نماز پڑھا کرو، کیا ضرورت تھی کہ نہیں مسجد میں آؤ تاکہ میرے بندوں سے ملو، ان میں میرے اللہ والے بھی ہوں گے. جمعہ کے دن اور بڑے اجتماع میں آؤ، عیدین کے دن اور بڑے اجتماع میں آؤ، کہ جب تم اللہ والوں کی جماعت میں آؤ گے تو کسی کی دعاؤں سے تیرا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. اس لیے بہرحال دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسلام کی، دین کی محبت دے، سرکار دو عالم کی محبت دے، اور اللہ ہمارے دلوں میں نور ایمان بھر دیں. اور میرا اللہ جب تک آپ ہمیں نہ بچائیں کوئی نہیں بچا سکتا. کہتے جی کہ بلی نے دودھ میں منہ مار دیا کچھ نہیں ہوتا، پی لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے جی کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، کہ تم سب بنو آدم ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. تو کہتا ہے اس میں آدم کی ساری مخلوق جو ہے وہ اولاد ہے، لیکن حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں بھی. اس کا معنی یہ ہے کہ حضور پاک جو ہے لہذا وہ آدم سے پیدا نہیں ہوئے، مٹی سے بھی پیدا نہیں ہوئے، وہ تو پھر نور سے پیدا ہوئے نا. وہ اپنا مسئلہ ثابت کر رہا ہے نا بیچارہ. وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا تم سارے آدم کی اولاد ہو، اپنے آپ کو تو شامل نہیں کیا. فرمایا کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، تم اولاد ہو نا. یہ تو نہیں فرمایا کہ میں بھی. اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد آدم سے حضور پاک الگ ہو گئے، اور جب اللہ کے پیغمبر الگ ہو گئے تو لہذا وہ مٹی سے پیدا نہ ہوئے بلکہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے. دعا کرو اگر ضد ہے تو اللہ دور کرے. ایک مشکل مصیبت ہے نا، آدمی ضد میں آ جائے نا وہ بھی نہیں مانتا، جانتا بھی ہے کہ میں جھوٹا ہوں لیکن ضد ہے. مکے والے نہیں جانتے تھے حضور سچے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ کافر مشرک جو تھے ان کو حضور کی صداقت پہ کوئی شک تھا؟ بالکل مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، امین ہیں، دیانتدار ہیں، آپ عدل والے ہیں، انصاف، لیکن نہیں ماننے والے یہ ہماری ضد ہے. تو اگر تو میرے چٹ لکھنے والے بھائی کی بھی ضد ہے تو اللہ ہدایت دے، اور اگر ضد نہیں ہے بلکہ مسئلہ نہیں سمجھا تو پھر سمجھنے کی کوشش کریں. چلو آدم کی اولاد کو الگ رہنے دیں. اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میں نے تم سب مخلوق کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی پہ رہو گے، پھر مٹی کے اندر دفن کروں گا اور قیامت والے دن تمہیں مٹی سے اٹھاؤں گا. اس میں اللہ نے تو ساری مخلوق کا کہہ دیا. آدم علیہ السلام والی بات کو رہنے دیں آپ. یہ تو اللہ سب کو کہہ رہا ہے. اچھا اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اصل آدم مٹی سے ہے لیکن ہم تو میاں بیوی کے پانی سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی ساری مخلوق کو خطاب ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے دنیا کے تمام لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. اس میں اللہ نے نبیوں کو باہر تو نہیں نکالا.
اور اسی طرح تمہیں یہ بھی غلط فہمی ہے، حضور نے خود فرمایا انا سید ولد آدم، میں بھی آدم کی اولاد ہوں لیکن ان کا سردار ہوں۔ حضور نے تو خود فرما دیا ہے کہ میں بھی آدم کی اولاد ہوں۔ آپ نے تو خود فرمایا ہے کہ معراج کی رات مجھے حضرت ابراہیم جب دکھائے گئے تو جبریل نے کہا کہ ہذا ابو کا ابراہیم، آپ کا ابا ابراہیم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اولاد آدم ہیں، اور اللہ نے جو مخلوق کی پیدائش کا سلسلہ رکھا ہے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی پیدائش مان لیں تو پھر آپ کی والدہ آمنہ بی بی اور عبداللہ کو کیا کہیں گے؟ یعنی وہ آپ کے والد والدہ نہیں تھے؟ اور بی بی آمنہ کہتی ہے کہ جب حضور میرے بطن میں تھے تو میں جس پہاڑوں سے وادیوں سے کبھی کبھی گزرتی تھی تو مجھے آواز آتی تھی کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کی مخلوق سے سب سے اعلی شخصیت تمہارے پیٹ میں ہے۔ تو آپ تو پھر والدہ کے پیٹ میں بھی رہے، نور بھی والدہ کے پیٹ میں رہتا ہے۔ نور کی والدہ کا نام تو بتاؤ ذرا مجھے۔ نور کے والد کا نام بھی بتا دو کہ نور کے ابے کا نام کیا ہے۔ اچھا، ابے کا نام عیسائیوں کی طرح خدا ہے تو بیوی کا نام پھر بیوی مریم ہو گئی، پھر وہی عقیدہ درست ہوا نا۔ اور اللہ تو کہتے ہیں متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ تبارک و تعالی بیوی سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے۔ اس کی تو صفت ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ جینا گیا نہ کسی کو جینا۔ تو یہ عقائد رکھنا جو ہے میرے بھائی، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ نے تمام بشر انسانیت کو اولاد آدم سے پیدا کیا ہے، اور میرے نبی نے کئی بار اعلان کیا انما انا بشر مثلکم، کئی دفعہ اعلان کیا قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ اور سید ابراہیم نے یہی دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان مکے والوں میں سے نبی پیدا فرما، وہ بھی سارے نور سے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ ایسے عقیدے ہیں، ان کو تم سمجھتے ہو کہ ہم تعریف کریں، یہ تعریف نہیں ہے، یہ توہین ہے۔ جیسے ولی کو نبی کہہ دو، نبی کو خدا کہہ دو، یہ تعریف نہیں ہے، تو بغاوت ہے۔ پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے، خدا خدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب معراج کا ایک عظیم معجزہ دیا، وہاں یہ نہیں فرمایا اسرا بخلیل ہی، اسرا بحبیب ہی، فرمایا اسرا بعبد ہی، کہ معراج پہ مدنی جا رہے ہیں، جاتے ہوئے بھی عبد ہیں، آسمانوں پہ بھی عبد ہیں، واپس آئے ہیں تو عبد ہیں۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اسی لیے اللہ نے نماز میں تیرے لیے عقیدے کو صحیح رکھنے کے لیے نماز کا جز بنا دیا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ لواء الحمد یوم القیامت فی یدی، حمد کا پرچم قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ابونا آدم تحت لوائی، ابا آدم میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے کھڑا ہوگا۔ تو ایسے عقیدے جو ہیں نا، وہ ایسے گھڑنتو مڑنتو باتوں سے نہیں ثابت ہوتے کہ جی حضور تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے،
خدا کا خوف کرو. اللہ بھی ٹکڑے ہو گیا تو پھر خدا کیا ہوا؟ خدا بھی ٹکڑے ہوتا ہے یا تجزا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سرکار دو عالم یاد رکھو آپ بشر ہیں، سید البشر ہیں. یہی تو شرف ہے کہ آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر دوں. اس نے کہا حضور مجھے تو آج بشر کا مقام سمجھ آیا ہے کہ جبریل نور ہے لیکن ساتھ بھاگ رہا ہے خادم بن کے. تمام عالم جو ہے انتظار میں ہے ایک بشر کے لیے. نے کہا مجھے تو سمجھ ہی آ جایا مقام بشریت. تو بہرحال اپنے عقیدوں کو درست کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو ہدایت دے. آدم پہلے انسان ہے، ابھی آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تو اللہ ہدایت دے. نہیں، پہلے آپ ہیں وہ دوسرے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مقام ابراہیم کو بوسہ دینا ناجائز ہے. اگر جائز ہوتا سب سے پہلے میرے مدنی محمد مصطفیٰ بوسہ دیتا. باقی کسی جگہ ماں سوائے حجر اسود کے بوسہ ناجائز ہے. عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے دنیا. مر گئے، اب برزخ شروع ہو گیا، پھر آئے گا آخرت. تو برزخ کا معنی وہ درمیان والی چیز، جیسے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے فرمایا دو دریا ہیں، ادھر میٹھا ادھر کڑوا، درمیان میں میں نے حاجز برزخ بنایا ہے. ادھر دنیا ہے ادھر آخرت ہے. جو درمیانی پیریڈ ہے یہ برزخ ہے. کہتے ہیں کہ میں نے صفا مروہ کے دوڑنے کے بعد اپنی والدہ کے بال ایک طرف سے پکڑ کے کاٹ لیے. بہرحال وہ عمرے سے نکل گئی، لیکن مسئلہ سمجھ لیں کہ کوئی عورت یوں کر کے بال کاٹ دے یا یوں کر، یہ حرام ہے. سارے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں بالوں کی انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر کاٹے. یہ معنی ہوتا ہے کاٹنے کا. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے لٹ پکڑ لی یا ادھر سے لٹ پکڑ لی، یہ ناجائز ہے. جس آدمی کا عقیدہ ہے حضور سلام نہیں سنتے، اللہ ہدایت دے. ہم اس کو کافر تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں وہ غلط عقیدے پہ ہے، کافر نہیں ہے. سونے چاندی کے زیور نہیں، آرٹیفیشل پہن سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ بغیر فاتحہ کے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. یہی حدیث دکھا دیں کہ لکھا ہو کہ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. ہم آنکھوں پہ رکھیں گے، مان لیں. ہم تو آپ کو حدیث دکھا سکتے ہیں مسلم میں کہ حضور نے فرمایا جب امام پڑھے تم چپ کرو. ہم تو تمہیں حدیث دکھلا سکتے ہیں حضور نے فرمایا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تم آمین کہو. تو مانا ہوا کہ فاتحہ امام پڑھے گا، ہم نے تو صرف آمین کہنا ہے. ہم تمہیں حدیث دکھلا سکتے ہیں کہ اگر آدمی رکوع میں مل جائے تو اس کی رکعت شمار ہوگی. تو اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، رکعت کیسے شمار ہو گئی؟ یہ ہم تو تمہیں حدیث دکھا سکتے ہیں کہ من کان لہ امام، جس کا امام ہو، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. تم بھی اپنے لفظوں کے مطابق، ایک ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ تو محدثین نے فرما دیا کہ حق کے منفرد میں ہے یا امام کے حق میں ہے، اس میں مقتدی کا تو لفظ ہی نہیں ہے. نہ 1400 سال گزر گئے ہیں، کتنا عرصہ اور حضور کی امت کو لڑاؤ گے ان مسئلوں پر؟ بھئی
تم کفر کے خلاف بھی نہیں لڑتے ہو، قادیانیت کے خلاف بھی نہیں لڑتے ہو، بہائیت کے خلاف بھی نہیں لڑتے ہو، تجدیدیت کے خلاف بھی نہیں لڑتے ہو، مستشرقین کے خلاف بھی نہیں لڑتے ہو، جو منکر حدیث ہیں ان کے خلاف بھی تمہیں غصہ نہیں آتا، یہی مسئلے باقی رہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور یاد رکھو جتنے مومن نماز پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ سب کی نماز قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پڑھ رہا ہے فاتحہ تو قبول ہے، نہیں پڑھی ہے تو قبول ہے۔ تم دونوں مولوی مل کے محنت کرو اس بدبخت پہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو پڑھ رہے ہیں خدا کے لیے ان کو معاف کر دو۔ میں نے عمرہ کیا، بعد میں احساس ہوا کہ میں نے چپل نہیں پہنے، کوئی بات نہیں، پہنے نہیں پہنے، ضروری ہے کہ چپل پہنے، جو بھی جوتا ہے سب ٹھیک ہے۔ کعبۃ اللہ کی دیواروں کو چھونے کا کوئی حکم نہیں، ماں سوائے حجر اسود رکن یمانی کے۔ اگر ایک عورت کسی مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نماز مرد کی نہیں ہوگی، آگے ہو تب بھی نہیں ہوگی، برابر ہو تب بھی نہیں ہوگی۔ وہ جو قریب ہے، جو وہاں کھڑا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی نماز تو ہوگی، جو اس کے محاذات میں کھڑا ہے اس کی نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ عورت آگے بھی نہ ہو برابر بھی نہ ہو، اور اسی لیے جب سنتیں پڑھے کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ لیں تاکہ تیرے آگے بھی کوئی نہ گزرے۔ میرا موبائل نماز میں گر گیا، چل پڑا، میں نے بند کر دیا، اللہ معاف کرے، لیکن اس کو پہلے بند کر کے جیب میں ڈال دیا کرو، احتیاط کیا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر 12 ربیع الاول کو میلاد منانا منع ہے تو کیسے منائیں، کیوں منائیں؟ کوئی حکم ہو تو منائیں نا۔ ابو بکر نے منایا، حضرت عمر، عثمان، علی، حسنین، فاطمہ نے منایا ہے، تو ہمیں دکھا دو، ہم بھی منائیں گے۔ یا ان سے آپ کو زیادہ محبت ہے حضور سے؟ 12 ربیع الاول کے منانے کا طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کی اتباع کا عہد کرو کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا جو حضور کے حکم کے خلاف ہوگا۔ عقیقہ کا جانور جو جانور ہوتا ہے وہ عمر کیا، جیسے بکری قربانی کی ہوتی ہے۔ اگر بچے آئے احرام پہ ان کے لیے احرام باندھنا لازم نہیں ہے، لیکن نیت کر لو ماں باپ ساتھ تاکہ ان کو بھی اللہ اجر دے گا، تمہیں بھی اجر دے گا۔ زکوٰۃ اور عشر کے پیسے جو یہاں حرم میں خادم کام کرتے ہیں بالکل دے سکتے ہو، 500-600 ریال میں کوئی امیر آدمی تو نوکری کرنے نہیں آتا نا۔ میرے ماموں زاد جو ہے وہ تویز دیتے ہیں، بہرحال اللہ ہدایت دے، دعا کرو ان کے لیے۔ اگر تو قرآن حدیث لکھتے ہیں پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے لکھتے ہیں تو کفر و شرک تک چلا جاتا ہے۔ 50 طواف کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، اگر لوگوں کو تکلیف ہو نہ دیں، اشارہ کریں۔ بعض لوگ احرام باندھتے ہیں لیکن سطر کا خیال نہیں کرتے، عمرہ ہی نہیں ہوگا۔ درمیان نماز میں سجدے کی جگہ نظر رکھیں، حلق میں چوتھائی کا حکم ہی نہیں، سارے سر کا حلق کرائیں۔ مسلح کرنے سے منع کیا ہے حضور نے۔ اگر مشین آ سکتی ہے، مشین میں بال کٹتے ہیں، مشین پھروا لے۔ صلاۃ تسبیح جو ہے ایک حدیث ضعیف میں موجود ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے۔
کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہو یا مسلمان ہو جب مرتا ہے تو اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ پھر تو کافر بڑا خوش قسمت ہوا جس کی قبر میں حضور آ جائیں۔ اور کیا خیال ہے آپ کا، جہاں حضور آئے وہاں عذاب ہوگا؟ اللہ نے تو فرمایا میرا مدنی آپ مکے میں ہیں، میں ان پہ کیسے عذاب کروں؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ جو اندر ہیں، آپ جب مکے سے جائیں گے دیکھیں میرا ان کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں۔ تو حضور قبر میں آ جائیں پھر عذاب بھی ہو، عجیب عقیدہ ہے۔ اچھا، ایک دن میں 10 لاکھ آدمی مرتا ہے تو 10 لاکھ قبر میں حضور جائیں گے؟ دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور تو تمہاری قبر میں آ گئے اور مدینے میں بیچارے جو صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں وہ کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ حضور تو قبر میں آ گئے، چلے گئے، آپ تو سارا دن ادھر مشغول رہے، وہاں صلاۃ والسلام پڑھنے والے تو رول گئے۔ اچھا عقیدہ ہے بھائی۔ اصل کیا ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، لفظ ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے، اس سے میری برادری نے مسئلہ گھڑا ہے کہ حضور قریب ہیں تبھی تو ھذا کہا گیا ہے، لیکن یاد رکھو ھذا للقریب ذالک للبعید وذاک للمتوسط، یہ نحوی قاعدہ ہے، لیکن کبھی کبھی جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک تو بعید کے لیے، کتاب تو ہمارے پاس ہے، یہاں کیسے آ گیا ذالک؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ہذہ جہنم، جہنم کہاں ہے؟ تو ایسے مسئلے نہیں ثابت ہوتے۔ آگے حدیث موجود ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا تمہارے پاس؟ تو جو مومن ہوگا وہ کہے گا محمد الرسول اللہ، اور جو کافر ہوگا وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر ایک آدمی ہے، گھر بھی نہیں ہے، بچے بھی رشتہ داروں کے گھر میں رہتے ہیں، اگر کوئی آدمی اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، دے سکتا ہے؟ جب وہ مجبور ہے، بے گھر ہے، بے در ہے، تو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ کوئی زکوٰۃ میں اس کو گھر بنا، آپ زکوٰۃ اس کو دے دیں، زکوٰۃ میں گھر نہیں بنا سکتے آپ، زکوٰۃ میں اس کو مالک بنانا ضروری ہے، پھر وہ گھر بنائے نہ بنائے اس کی مرضی۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ گھر بنا کے دے دیں، زکوٰۃ کا پیسہ گھر میں، مدرسے میں، مسجد میں، تعمیر میں نہیں لگ سکتا ہے، آپ لازماً اس غریب کو دیں گے، اس کو مالک بنائیں گے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان سے عذاب رفع فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرما، اور جب آخری وقت آئے زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ